السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ای سی سی ٹاک اٹ آؤٹ ایک اور ایپیسوڈ. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں مصطفیٰ ہاشمی. میرا نام ہے طہا حسن. کیسے ہیں مصطفیٰ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بس ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. اور کافی دنوں سے کوئی تحریر آپ کی نہیں دیکھی ٹی وی پہ. بڑے مشہور ڈرامے لکھے, ان سب کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور ہاں, شروع کرتے ہیں کہ کافی دنوں سے کوئی ڈرامہ نہیں آیا مارکیٹ میں, کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ تو یہ تھی کہ میں پاکستان میں تھا نہیں, میں پاکستان سے باہر تھا. اور ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا میں پاکستان سے باہر یو ایس سے, اور وہاں میں نے کچھ ٹائم گزار دیا. پھر ابھی واپس آیا ہوں, تو اب کچھ چیزیں ہیں جو میرے پائپ لائن کے اندر ہیں. اور ابھی آپ انشاءاللہ اسی سال دیکھیں گے 2 سیریل میرے انشاءاللہ جو ہیں وہ تیاری کے مراحل میں ہوں گے, اور بہت امکان ہے کہ آن ایئر بھی ہو چکے ہوں. زبردست, تھینک یو. بہت سارے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے, ٹھیک ہے, بہت زبردست کہانیاں ہوتی ہیں. ان کہانیوں کے پیچھے جو شخصیات ہوتی ہیں ان میں سے ایک مصطفیٰ بھائی بھی ہیں. لڑکیاں محلے کی, عشق ہماری گلیوں میں, احمد حبیب کی بیٹیاں, چمپا اور چمیلی, اور بہت سارے ڈرامے. کیوں, کوئی اور مس کر دیا نام یا میں نے سارے لے لیے؟ ابھی بہت سارے نام آپ نے مس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بے شمار ٹیلی فلمز ہیں, شارٹ اسٹوریز ہیں, کتنے گرہیں باقی ہیں کہ کافی پلیس تھے میرے. اور اس کے علاوہ کئی چینلز پہ جو سیریز تھیں وہ اس کی میری اسٹوریز ہوتی تھیں, جس میں اے آر وائی, جیو, ٹی وی ون, اے پلس, تقریباً تمام چینلز کے لیے میں نے کام کیا ہے. مصطفیٰ بھائی, جب بھی کسی اسکرپٹ کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو کس طریقے سے, مطلب ہم نے تو کبھی نہیں لکھا اتنا لمبا, مطلب تحریر, پورے ڈرامے کا اسٹوری, ٹھیک ہے, کس طرح یہ شروع ہوتا ہے؟ مطلب کیا پہلے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں یا ایپیسوڈ وائز لکھتے ہیں, یا بس ایک پورا ایک سینٹرل آئیڈیا پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی قسطوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں؟ اس کا ایک پروسیس ہے. پروسیس اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ایک کہانی کو بلڈ کرتے ہیں, اس کی ایک ون لائنر بنتا ہے, ایک اسٹوری بنتی ہے جس میں آپ کی کہانی, اس کی سائیکی, اس کے مین کانفلکٹ, اس میں آپ کے ٹریکس اسٹوری کے وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں, اور آپ کی کہانی پوری اس میں نٹ ہوتی ہے. کہانی کی نٹنگ کے بعد پھر وہ ہم چینل کو دیتے ہیں اپروول کے لیے. تو چینل کی پھر اپنی کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں, کوئی اپنی اس میں سجیشنز ہوتی ہیں جو اس میں وہ انکارپوریٹ کرواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کو ایسا بنایا جائے. تو پھر آپ چینل کی گائیڈ لائن کے ساتھ اس پہ کام کرتے ہیں, اور پھر گریجولی پھر آپ اس کو ایپیسوڈ وائز اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ رائٹر کی انڈسٹری میں یا کسی ڈرامے میں کتنی سے ہوتی ہے کہ بھائی اگر اس نے بول دیا ہے کہ یہی ہے کہانی تو یہی رہے گی, یا اس کو تھوڑا بہت چینج بھی کر دیتے ہیں آپ؟ بیسیکلی کہانی تو رائٹر کی اپنی ہوتی ہے. چینل کی یا پروڈکشن ہاؤس کے جو اس میں عمل دخل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ دیتا ہے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کی اور ریٹنگ کے حساب سے اس کی ٹی آر پی کیا آئے گی اور کس طرح کے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آڈینس. تو وہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ اس والے ٹریک کو اسٹرانگ کر لیں, یہ اچھا ٹریک چل رہا ہے, اس والے کریکٹر کو بڑھا دیجیے, یہ ہٹ چل رہا ہے اس وقت ٹی آر پی کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ان کی سجیشن کے ساتھ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو انڈسٹری میں سروائیو کرنا ہے. اچھا, زبردست. یہ بتائیں کہ ایک اچھی کہانی, کیا جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو اس ٹرینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسکرپٹ لکھنا ہوتا ہے, یا آپ بالکل الگ لاتے؟ نہیں بھائی, ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں بھی وہی کام کیوں کروں جو سب کر رہے ہیں, میں ایک الگ اسکرپٹ لاؤں گا. کیا اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں آپ؟ جب تک پی ٹی وی تھا تو آپ کی کہانیوں کا اور آپ کے ڈرامے کا اسٹینڈرڈ کچھ اور تھا, اور جب سے چینلز بہت سارے آ گئے ہیں اور ایک کمپٹیشن بالکل ڈفرینٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو اس میں کہانی یہ ہوئی ہے کہ اب آپ کو ایک بھیڑ چال ہے, اس میں آپ کو سب کو پیچھا کرنا پڑتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی ایک چینل سے کوئی سیریل ہٹ ہو گیا کسی خاص ٹاپک پہ, یا وہ ہارر ہے یا مسٹری ہے یا لو اسٹوری ہے یا کوئی تھرل ہے, کوئی ایکشن ہے, اگر وہ ہٹ ہو گیا تو اگلا چینل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اگلا سیریل جو ہے نا فوراً سے بہتر اسی ٹاپک پہ اسی طرح کی کوئی چیز آ جائے. میں ایک سیریل لکھ رہا تھا لڑکیاں محلے کی, ہم ٹی وی کا سیریل تھا, بڑا ہٹ تھا, اس میں کئی بڑے آرٹسٹ اس میں انٹروڈیوس ہوئے, اور اس میں مہوش حیات سے لے کر اور عائزہ خان سے لے کر بڑے بڑے سارے نام تھے اس میں. تو جب وہ سیریل میرا آن ایئر تھا اور ہٹ ہو گیا الحمدللہ, تو پھر مجھے چینل سے ایک جیو سے آفر آئی کہ بھائی ہمیں اسی طرح کی کوئی چیز دیتے. تو میں نے وہ کانٹینٹ کے جو تھے ذمہ دار, میں نے ان سے کہا کہ ایک چیز جو آپ نے لکھ لی نا اور ہٹ ہو گئی ہے, آپ اس کو جو دوبارہ لکھیں گے تو اپنے آپ کو ریپیٹ کریں گے, پھر آپ کیا کریں گے اس کو نیا, یا تو ایک وہ چیز کوئی اور دماغ سوچے, اس کو کوئی اور رائٹر لکھے تو سمجھ میں آتا ہے. تو میں تو ایک ٹرانس میں اپنے ایک چیز لکھے جا رہا ہوں اپنے ایک موڈ میں نا, تو اس موڈ کا ایک جو اس کا حاصل ہے وہ میرا ایک سیریل ہے.
تو میں کہیں پاسبل نہیں ہوا, میں آپ کو اور چیز دیتا ہوں, کسی اور چیز پہ ہم کام کر لیتے ہیں. تو یہ نا ایک وطیرہ ہے ہمارے چینلز کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک چیز تو ہٹ ہو گئی ہے, ہم اس کو فالو کریں اور ہم بھی کوئی ایسی چیز بنائیں. تو یہ ایک یہ ریس چل رہی ہے چینلز کی. نوجوان رائٹرز کیا ہماری ویسے تو آپ بھی نوجوان ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری انڈسٹری میں کیا نوجوان رائٹرز کا فقدان ہے, یا سب بڑی عمر والے رائٹر, یا چینل انہی کو لینا چاہتے ہیں جن کی عمر بڑی ہو, یا نوجوانوں کو چانس دینا چاہتا ہے یعنی اسکرپٹ کے ساتھ؟ اچھا میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے اسکرپٹ لکھا, میرے نزدیک بڑا زبردست ہے, لوگوں نے مجھے کہا یہ بہت اچھا ہے, میں اگر چینل کے پاس جاؤں گا وہ کتنے میری بات سنیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو چیز ایک لکھتے ہیں نا, اور لکھنے کے بعد اگر آپ اس کو جج کرنے کے لیے دیتے ہیں کسی اپنے ساتھ دوست کو, وہ تو اس کو گیج نہیں کر سکتا, اس کو نہیں آئیڈیا کہ اس کہانی میں اس میں ڈیپتھ کتنی ہے, اس کی اسٹوری میں جان کتنی ہے, یہ کہاں تک جا سکتی ہے کہانی. آپ کو لازمی طور پر اس کو دینا پڑتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کے جو کانٹینٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو اصل میں کہانی کو پرکھنے کا انداز یا سلیقہ انہیں کو آتا ہے, ایک عام بندہ وہ سلیقہ جانتا نہیں ہے. مقصد میرا یہ سوال میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر میں نوجوان یا کوئی بھی نوجوان, میں نہیں, مراد یہ کہ کوئی بھی نوجوان اگر لکھے کہانی ہے تو اس کو کیا پذیرائی ملے گی یا اس کو ایکسیس ملے گا چینل میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اگر آپ کی کہانی اچھی ہے اور اگر آپ کے ریسورسز ہیں وہاں تک چینل تک پہنچنے کی, تو آپ کی کہانی کو لیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی سفارش پہ آپ لوگ ان صاحب سے مل تو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہے, کہانی میں جان نہیں ہے, کہانی میں ڈیپتھ نہیں ہے, یا اسٹوری میں وہ پکڑ نہیں ہے جو ایک ویور کو بٹھا سکے سیٹ پہ, لیکن اگر آپ نے ایک ویور کو انگیج نہیں کیا تو آپ کی کہانی ڈیڈ ہے. تو اگر آپ کی کہانی میں اتنی جان نظر آتی ہے کانٹینٹ کے ڈپارٹمنٹ کو, تو وہ لازمی آپ سے ڈیل کرے گا اور کانٹینٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈرامے ہٹ ہو جاتے ہیں, بیچ میں ہٹ ہو گئے, شروع میں چلے, بیچ میں بہت ہٹ ہو گئے, اینڈنگ کبھی کبھار چینج کرتے ہیں ویورشپ کو دیکھتے ہوئے, یا جو ایکچوئل لکھی ہوتی ہے اسی پہ اسٹک رہتے ہیں؟ ڈرامے کی اینڈنگ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمارے ایک وتیرہ اور رواج یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہیپی اینڈنگ. ہم چاہتے ہیں کہ روتے پیٹتے ہوئے انجام یہ ہو کہ بنا ہنسی خوشی رہنے لگے, وہ جو بادشاہوں کی کہانی میں ہوتا تھا نا. ہاں, تو کہانی سیم ویسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اینڈ اچھا ہو, تاکہ آڈینس جو چاہ رہی ہوتی ہے نا, اس کے توقعات کیا ہوتی ہیں کہ ہیرو ہیروئن ملے نہیں ہیں, بڑی ہرڈلز آئیں, بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں, بڑے اس میں ولن بیچ میں آئے ہیں, اور آخر میں انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر نہیں ملیں گے, تو بڑے غم سے عورتیں نڈال پاگل ہو جاتی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اینڈ جو ہے نا ہیپی ہو. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ چینل کے کہنے سے پہلے ہی آپ ایک ہیپی اینڈنگ اس کو لے جائیے, تاکہ ویور کی خواہش بھی پوری ہو. آپ کے اتنے سارے ڈراموں میں آپ نے کبھی بیچ سیریل میں اس کی اینڈنگ چینج کری ہے؟ میں نے چونکہ یہ سوچ کے لکھا تھا کہ مجھے اس کا اینڈ کیا کرنا ہے, تو مجھے اچانک سے کوئی چیز کرنی نہیں پڑی. میں نے جو بھی کام کیا پلاننگ کے ساتھ کیا, اور جو بھی سیریل لکھا مجھے پتا تھا اس کا انجام کیا ہونا ہے, تو اس کا انجام تقریباً پازیٹیو ہی ہوتا تھا کہ جناب اگر ایک بندے نے برا کام کیا ہے تو اس کو ایک سزا کے بعد بالآخر وہ توبہ طائب کر کے اچھی زندگی سے واپس آتا ہے. ایک بات مجھے بتائیں, کیا ہمارے سارے ڈراموں میں اب یہ سبق آمیز ہی چلتا رہے گا کہ بھائی اچھا کرو گے تو اچھا کرو گے, اچھا ملے گا, برا کرو گے تو برا ہوگا؟ کیا ساری سٹوری اسی کے بیس پہ چل رہی ہیں؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کی ہر کہانی کا انجام جو ہے وہ کسی مقصد پہ ختم ہو, یہ کوئی لازمی نہیں ہے. کہانیوں کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, کہانی کی اپنی ایک جان ہوتی ہے, اور کہانی کی اپنی ایک نیٹنگ ہوتی ہے. آپ اگر دیکھ لیں ہالی ووڈ کی بے شمار فلمیں ایسی ہیں جن پہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر آپ نے برائی کی تو برائی کا انجام جو ہے وہ برائی نکلے گا. تو الفریڈ ہیچکاک کی اسٹوری بڑی مشہور تھی, وہ اس کہانی کا کوئی تعلق کسی سبق سے نہیں ہے, لیکن وہ کہانی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور تو جم جاتے ہیں بیٹھ کے, آپ ہلتے نہیں اس جگہ سے. تو مطلب یہ نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کہانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, لیکن جب ہم یہ کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ آپ کلچر کو پورٹریٹ کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں نا, تو آپ کا دیکھیں کہانیاں زمین سے نکلتی ہیں نا, کہانی جس سرزمین پہ آپ ہوتے ہیں کہانیاں وہاں سے آتی ہیں. کہانی کبھی آسمان پہ نہیں ہوتی. میں تو پریشان ہو گیا, تو زمین سے نکلتی ہیں. جس سرزمین پہ آپ ہوتے ہیں کہانی وہیں سے ہوتی ہے نا, جہاں پہ انسان رہتے ہیں. اگر آپ چاند پہ جائیں گے تو کہانی وہاں کوئی نہیں ہے. کہانیاں انسانوں سے نکلتی ہیں کیونکہ ریلیشن سے کہانی بلڈ ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے, کہانیاں زمین سے نکلتی ہیں, سمجھنے کی بات ہے. بالکل جس سرزمین سے آپ بلانگ کرتے ہیں, بیسیکلی کہانی وہ ہے نا, آپ کا کلچر ہے آپ کا. تو آپ کہانی کو پورٹریٹ کرتے ہیں اپنی فیملی سے, اپنے خاندانوں میں, دوستوں میں کہانیاں سنتے ہیں, لوگوں سے باتیں سنتے ہیں, فیملی ایشوز ہوتے ہیں, فیملی میٹرز ہوتے ہیں, محبت, رقابت, حسد, یہ سب چیزیں کہانی کا پارٹ ہے. یہ تو بیسک ٹول ہیں آپ کی کہانی کے نا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو نٹ ہر بار ایک نئے زاویے سے کرتے ہیں. لیکن آپ ایک کھڑکی ہے نا, اس کا آپ ایک زاویے سے دیکھتے ہیں, تو میرے سامنے ایک ہی دیوار ہے, اس کے سامنے ایک کیمرہ مین ہے, ایک گھڑی ہے, اور ان کے زاویے سے پیچھے ایک اور دیوار ہے, وہاں کچھ اور منظر ہے. تو زاویے بدلتے رہتے ہیں, کمرہ ایک ہی رہتا ہے. بہت ہی زبردست بات. آج کل کے ڈراموں کی سٹوریز, میں نام نہیں لوں گا نا, ہم جنرل ایک اوور ویو دیں, کیا چل رہا ہے آج کل. یہ
وہ جو مارکیٹنگ کی جو جنگ ہے نا, یہ بڑی خطرناک جنگ ہے. اس مارکیٹنگ کی جنگ نے ایک عجیب سی ریس پیدا کی ہوئی ہے, اور وہ دوڑ یہ ہے کہ آپ کو ریٹنگ لانی ہے. ریٹنگ لانے کے لیے اخلاقیات, تہذیب, اخلاق, تمدن سب کو ایک طرح آپ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اس میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ پھر آپ اپنے کلچر سے کٹنے لگتے ہیں. آپ ایسا کبھی اسکرپٹ لکھیں گے کوئی؟ مجھے کہا بھی جاتا ہے تو میں اس کو منع کرتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک ایک پالیسی, سینسر کی پالیسی ہم کو سکھائی یہ گئی تھی کہ سینسر کی پالیسی ہے کہ جو کہانی آپ اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی ماں کے ساتھ دیکھ سکیں وہ آپ کا سینسر ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ڈرامے چونکہ میرے علاوہ میری فیملی دیکھتی ہے, میرے خاندان, میرا دوست, میرا ایک ملک کے سب لوگ, بچے بچیاں سب دیکھتے ہیں. تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہانی جو آپ کے اپنی فیملی سے, اپنے خاندان سے, اپنے لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہو. اگر آپ کی کہانی اس سے مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے اس میں کچھ ملاوٹ کی ہے. تو ملاوٹ بہت دیر چلتی نہیں ہے. نئے بچے یا تو ایکٹر بننا چاہتے ہیں, ایکٹریس بننا چاہتے ہیں, ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, چلیں یہ بھی چل رہا ہے. میں نے کسی کو رائٹر بننے کا نہیں سنا, ایسا کیوں؟ کیا سوری ابھی بات کرتا ہوں, کیا اردو سے دوری ہے یا اتنا پیسہ نہیں ہے, اس میں مواقع نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کو شہرت کا جو ہے نا بہت آسان راستہ مل جاتا ہے. آپ کیمرے کے اگر آپ آگے 2 سین کر لیتے ہیں نا تو آپ دنیا بھر میں دکھاتے ہیں میں نے ڈرامے میں کام کیا ہے, میرا ڈرامہ آنے والا ہے, میری فلم آنے والی ہے. لیکن اگر آپ بیہائنڈ تک کیمرہ کام کرتے ہیں, جیسے اب کیمرہ مین ہے, اسے کوئی نہیں جانتا, آپ رائٹر ہیں, مجھے چند ایک لوگ جانتے ہیں انڈسٹری کے لوگ جو اس سے وابستہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن جو اسکرین پہ آتا ہے اس کو چائے والا بھی جانتا ہے, ہوٹل والا بھی جانتا ہے, سبزی والا بھی جانتا ہے, محلے گلے کوچے میں ہر جگہ لوگ جانتے ہیں. تو ایک شارٹ کٹ ہے ایک شہرت کا. دیکھیں جس طرح یوٹیوب پہ اب بے شمار چینلز بن گئے, اس میں بھی ہے. دیکھیں محنت تو دونوں کاموں میں ہے, رائٹر بھی ہاں وہ میں نے یہ بالکل نہیں کہا, محنت تو اس میں بھی ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نوجوان نسل محنت سے بھاگ رہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سے کنٹروورشل نہ بنائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے نا شہرت کا, آپ ایز اے رائٹر ایک ٹائم لگاتے ہیں, آپ 2 4 5 10 سیریل لکھتے ہیں, تب دنیا آپ کو تھوڑا جانتی ہے, پھر آپ کے انٹرویوز آتے ہیں, پھر اخبارات میں, میگزین میں, ٹی وی پہ لوگ آپ کو جاننا شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے ٹی وی پہ 3 ڈرامے بھی کر لیے تو آپ کو پورا پاکستان جان جاتا ہے. آپ کو اپنا پہلا بریک کب ملا تھا رائٹنگ کا؟ میں نے ایز اے ڈرامہ رائٹر میرا پہلا بریک تھا 2005 میں, اور میں نے 2005 کا مجھے مہینہ یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ 2005 یا 2006 میں ہم ٹی وی کا میں نے پہلا ایک شارٹ پلے بلکہ سنگل پلے لکھا تھا 14 اگست کا. اس کا نام تھا کہانی ایک گاؤں کی. وہ 14 اگست کا پلے تھا, وہ میرا ہم ٹی وی کا پہلا ایک میرا ریلیشن بلڈ ہوا تھا وہاں سے. تو وہ پہلا آپ کا بریک تھا؟ ہاں, وہ میرے ایک شارٹ فلم تھی, مطلب پہلا جو سیریل تھا میرا وہ تھا میرا خطا, پی ٹی وی سے آیا تھا وہ, اور وہ اپنے دور کا ہٹ سیریل تھا. ساری بڑی کاسٹ تھی اس کے اندر, اور تقریباً وہ کوئی جو ان کی اس سہمائی کی جو سب سے اچھی سلاٹ کے جو سیریل تھے اس میں شمار تھا اس کا. زبردست. جو نوجوان رائٹر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ رائٹر بننے کے لیے جو پہلی شرط ہے, رائٹر چاہے آپ ڈرامہ رائٹر ہوں, چاہے آپ افسانہ نگار ہوں, چاہے آپ کہانی کار ہوں. یہ ڈرامہ رائٹر اور افسانہ نگار میں کیا فرق ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. بیسیکلی جو کہانی ہے وہ آپ بنتے ہیں, پھر اس کو آپ ڈراماٹائز کرتے ہیں. اگر آپ کی کہانی آپ نے اگنٹ کر لی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہانی. کہ جناب ایک بادشاہ تھا, اس کی 2 شہزادیاں تھیں, ایک جن اٹھا کے لے گیا, پھر چھڑا کے لے گیا اپنی کہانی, وہ آپ نے کہانی پوری کر لی. کہانی ایک پوری ایک پورا پیکیج تھا. پھر آپ اس کو جب ڈراماٹائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک چیز پڑھنے والے لکھتے ہیں اور ایک چیز دکھانے والے لکھتے ہیں. جو چیز دکھانے والی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر آپ کو دکھانا ہے کہ ویور کو اس کو کس آنکھ سے دیکھے گا, تو آپ کو اس والے پیٹرن پہ اس کو لانا پڑتا ہے. اس میں آپ کو ڈائلاگ لکھنے پڑتے ہیں الگ سے, اسکرین پہ آپ کا الگ ہو جاتا ہے, پھر آپ کی سچویشن الگ ہو جاتی ہیں, تو وہ ایک الگ پیٹرن ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ, کہانی, افسانہ, یہ 3 الگ چیزیں. لیکن اگر آپ ایسے دیکھیں تو اس کا جو جز ہے, جو اس کے جو مین, جو اس کو کہتے ہیں منبع, مشکل لفظ ہے, یعنی اس کا جو چشمہ جو پھوٹتا ہے نا, وہ آپ کہانی سے نکلتا ہے. صحیح ہے. تو کبھی ڈائلاگ لکھی یا صرف کہانی؟ جو کہانی کار ہے وہ سب کچھ لکھتا ہے نا. ابھی ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے کہ ہم ڈائلاگ بھی لکھتے ہیں, اسٹوری بھی لکھتے ہیں, اور اس کے اسکرین پلے بھی لکھتے ہیں. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں کہانی کسی اور کی ہوتی ہے, ڈائلاگ کسی اور کے ہوتے ہیں, اور اسکرین پلے کسی اور کا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ اتنا بجٹ نہیں ہوتا تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بندے سے سارا کام لے لیا جائے. کیا رائٹنگ میں پیسہ ہے؟ رائٹنگ میں بہت پیسہ ہے. جو نوجوان نسل نہیں سوچ رہی, تو ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک گیپ موجود ہے انڈسٹری میں جس میں آپ آ سکتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ اس میں نہیں آ رہے. اور جیسا مصطفیٰ ہاشمی صاحب نے کہا کہ اس میں بہت پیسہ ہے, تو کیا میں رائٹر بن سکتا ہوں سر؟ نہیں, کیونکہ آپ کا تو مطمع نظر ہی پیسہ ہے.
تو آپ نہیں بن سکتے. کوشش تو کر سکتا ہوں. نہیں, کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ کے آتے ہیں پیسہ کمانا ہے تو پھر کہانی نہیں. یہ رائٹر نا بیسکلی وہ اس کے اندر ایک بلٹن ہوتی ہے ایک چیز نا, مطلب ایز اے رائٹر اگر آپ ہیں تو آپ وہ پیدائشی ہوتے ہیں یا کچھ ٹائم کے بعد اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ نکل آتے ہیں کہ آپ رائٹر ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں کہ میں پیسے کمانے کے لیے رائٹر بنوں گا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہانیاں اٹھاتے ہیں انڈین, پھر آپ دیکھتے ہیں ہالی ووڈ, پھر آپ کہانیاں جوڑ جاڑ کے کہانی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو آج کل ایک رواج ہے کہ جو نئے رائٹر اکثر جو آ رہے ہیں. تو آپ کا وہ سوال ایک رہ گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ رائٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہے. تو میں نے آپ سے کہا یہ تھا کہ اگر آپ رائٹر ہیں, افسانہ نگار ہیں, شاعر ہیں یا ادیب ہیں, تو آپ کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے, آپ کا مطالعہ ہے. اگر آپ نے لٹریچر نہیں پڑھا تو پھر آپ کے پاس وہ لفظوں کا ذخیرہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کہنے کے لیے آپ کے پاس 2-4 آپشن جو ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں تشریف رکھیے, آپ کہتے ہیں بیٹھیے, آپ کہتے ہیں براجمان ہو جائیے, تو آپ کے پاس اگلا لفظ نہیں ملتا کہ میں اگلا بیٹھنے کے لیے کیا کہوں گا. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ویکیبلری, وہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے پاس کہانی کیا کے لیے محبت کرنا یا محبت میں ناکامی, ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی لوگ اچھے رائٹر بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایک تصور ہے, اچھا کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کسی شاعر کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بہت ہی ہاں, شاعروں کی جو دکھ بھری کہانیاں ہوتی ہیں اس میں ان کے پیچھے بہت محبت میں ناکامیاں اور یہ سب چیزیں چلتی آتی ہیں. شاعری کے لیے کہتے ہیں کہ دل ٹوٹ جائے تو شاعری اچھی ہوتی ہے. یہ خیال ہے, میں اس سے کوئی 100% متفق نہیں ہوں, لیکن یہ ہوتا ہے ضرور ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی فیل آتی ہے تو اس فیل سے ریلیٹ ہو کے آپ اچھی ایک feel کوئی آتی ہے, چیز ٹھیک ہے. کوئی اچھی چیز آپ لکھ سکتے ہیں. صحیح, اگر آپ کو کوئی اچھی فیل آتی ہے تو آپ اچھا اسکرپٹ پورا لکھ سکتے ہیں. ویری نائس. مصطفیٰ بھائی, کیا اردو زبان کو اس طریقے سے لکھا, پڑھا اور سمجھا جا رہا ہے جتنا اس کا حق ہے اس وقت, یا ہم اردو کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں؟ آئندہ 10-15 سال میں اردو زبان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ گزشتہ کوئی 5 یا 8 سالوں سے ہم نے اردو کو جو زوال دیکھا ہے وہ زوال یہ ہے کہ اردو کو ریپلیس کیا جا رہا ہے آپ کی وہ جو لینگویج رومن سے. اب آپ جو ہیں وہ اچھا ایون اسکولوں میں بھی اور کالجز کے اندر بھی اور یونیورسٹی کے اندر بھی جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں, تو وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ بچوں کو اردو لکھنا نہیں آتی ہے. مطلب المیہ یہ ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ سر ہمیں اردو نہیں آتی ہے. اچھا وہ بڑے اس کو کوئی فخریہ کہتے ہیں, کوئی شرمندگی سے کہتے ہیں. ہاں, یہ سمجھ نہیں لیکن آتا. بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ بتاؤ تمہاری گھر میں زبان کیا بولتے ہو, تم انگریزی بولتے ہو؟ کہہ رہے ہیں نہیں سر ہم بولتے تو اردو ہیں. تو میں نے کہا جب اردو بولتے ہو تو تم اردو لکھنے میں حرج کیا ہے اور لکھنے میں مشکل کیا ہے؟ سر وہ اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی ہے, ہم تو بس انگریزی میں کر کے انگلش میں سب کچھ ہمارے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو جنریشن جو تیار ہے اور جو آگے تیار ہو رہی ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ اردو سے نابلد ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اردو لکھی کیسے جاتی ہے. آپ کسی ماسٹرز کے بچے سے کوئی جملہ لکھوا دیجیے, میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں وہ جملہ غلط لکھے گا. وہ ان کو کنسٹرکشن نہیں پتہ, ان کو وہ ہجے نہیں آتے ان کو اردو کے, انہوں نے لفظ کہیں پڑھے ہی نہیں کتابوں میں, تو انہیں کیا پتہ وہ لفظ. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس چیز کے لیے؟ میں جب تک میں 4 سال میں نے ایک یونیورسٹی میں پڑھایا ہے اور میں وہاں پر میری تاکید تھی کہ بھائی جو بھی اسکرپٹ ظاہر ہے میرا ڈپارٹمنٹ اسکرپٹ کا تھا اور تھیسس تھے وہاں پہ, اسٹوریز اور فلم بنتی تھیں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو جو بھی لکھنا ہے اردو میں لکھنا ہے. تو کہہ رہا سر آپ پہلی بار آئے ورنہ ہم تو رومن میں لکھتے تھے اور سر کہتے تھے سر بہترین ہے. تو میں نے کہا لکھتے ہوں گے, لیکن میں تو بھائی اردو کی ترویج کے لیے آیا ہوں, اور کم از کم اتنی ہوگی تمہیں اردو لکھنا پڑھنا تو آ جائے. تم لوگ گوروں کے بچے تو نہیں ہو, تم انسان کے بچے ہو, مسلمان کے بچے ہو, اردو گھر میں بولی جاتی ہے, کم از کم اتنا ہو تمہیں اردو لکھنی اور پڑھنی آنی چاہیے. تو کبھی میں اگر کوئی پوچھوں کہ یار یہ کوئی افسانہ پڑھ کے آئے ہو تو ان کو نام نہیں آتا تھا کہ نام ہے کیا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے خاکم بدہن, مشتاق احمد یوسفی کتاب. کیا نام ہے؟ خاکم بدہن. اس کا مطلب ہے کہ میرے منہ میں خاک, ٹھیک ہے, کتاب کا نام تھا. تو میں نے ایک بچے سے کہا کہ کل یہ کتاب پڑھ کے آؤ, ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. تو وہ نام ہی بھول گیا, پوچھا ان سے کیا ہوا, تو جواب آیا کہ وہ سر وہ کتاب نا مارکیٹ میں ملی نہیں. میں نے کیوں؟ کہہ رہے ہیں سر وہ جس سے پوچھیں خاکم بدھن تو کہہ رہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ خاکم بدہن کو خاکم بدھن کہتے رہے, اس نام سے کتاب کہاں ملے گی. تو المیہ یہ ہے کہ ان کو نام پڑھنا نہیں آتے تو وہ کتاب کیا جانیں گے, تو اور مطلب کیا جانیں گے, مطلب اس کا ان کو مطلب نہیں پتا اور وہ کتاب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو مشکل یہ ہے کہ نا آپ اچھا یہ صرف ایک اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم اتنا وہ کریں کہ آپ کو اردو سے
ہم کلام ہونے کے لیے آپ ان کو اچھی باتیں سکھائیے, اچھی جملے سکھائیے, گفتگو اچھی کیجیے. لیکن سر ایک پیغام جو آپ کی طرف سے جانا چاہیے, بالکل میں ان پیرنٹس کے لیے کہوں گا کہ دیکھیں گھر میں جو کہتے ہیں بیٹا ٹاک ان انگلش, ٹھیک ہے بیٹا گو اینڈ سٹ دیئر, ٹھیک ہے, یہ جو ہم اپنے کلچر, اپنی زبان, اپنی ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ان پیرنٹس کو آپ کیا میسج دیں گے کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ ان کے نزدیک تو اس کا کوئی نقصان نہیں, تبھی وہ یہ پریکٹس کرتے جا رہے ہیں. اسکولوں میں بھی ایک دوڑ ہے انگریزی کی, کہ میں اکثر اسکولوں میں جاتا ہوں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے آلویز اسپیک ان انگلش, فائن فار ناٹ اسپیکنگ ان انگلش 100 روپیز, 200 روپیز, دین وارننگ لیٹر. مطلب ایسے اسکولوں کو, ایسے پیرنٹس کو آپ کیا میسج دیں کہ بھائی کیا نقصان کیا ہے اپنے کلچر سے دور جانے کا, یا ختم ہو جائے گی اردو؟ اردو اللہ نہ کرے ختم ہو, لیکن انجام اس کا یہی نظر آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے اگر انگریزی نہیں بولیں گے تو ان کو اچھی جاب نہیں ملیں گی, ان کو اچھی جگہ روزگار نہیں ملے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں ٹول ہے کوئی انگریزی نا. اچھا انگریزی ایک زبان ہے, اگر آپ دنیا میں چلے جائیں وہاں تو بھنگی بھی انگریزی بولتا ہے, یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں. تو یہ کوئی کوالٹی تھوڑی ہے. کوالٹی تو آپ کی ہے کہ آپ کو اپنی زبان آنی چاہیے. دیکھیں جو قومیں اپنی زبان پہ زندہ ہیں, جیسے جرمن ہے, وہ اپنی زبان نہیں چھوڑتے ہیں. چائنیز ہیں, ان کو انگریزی آتی بھی ہے, وہ انگریزی میں نہیں بات کریں گے, وہ چائنیز میں بات کریں گے آپ سے. وہ کہتے ہیں ہماری اپنی زبان ہے, ہمارے اپنی شناخت ہے یہ. تو آپ اپنی آئیڈینٹی خود ہی مٹاتے جا رہے ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا نام ہو. گورے کو اس سے قدی مطلب نہیں ہے. اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں ویزے کے لیے, یا آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ انٹرپریٹر ملتا ہے. آپ کہتے ہیں جی میں اردو میں دینے انٹرویو, اس کو اس سے مطلب نہیں آپ کو انگریزی آتی نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں ہم کو مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے بات میں جواب دے دیں. زبان نا ایک ابلاغ ہے. ابلاغ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میسج پہنچانا. تو ایک میسج کنوے ہو رہا ہے کسی بھی زبان میں. ابلاغ جی مطلب میسج جی جی ابلاغ عامہ جو ہوتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جرنلزم میں صحافت, وہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب زبان تو اشارے کی بھی ہوتی ہے نا, گونگے کیسے بات کرتے ہیں, اشاروں سے بات کرتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے, آپ کو ایک میسج کنوے ہونا چاہیے. تو یہ کیا لازمی آپ اس کو انگریزی میں پڑھائیں. ایک بہت ہی مشہور اسکول جو بہت مہنگا اسکول ہے, اس کے بچوں کو قومی ترانہ رومن میں دیا گیا. اب آپ سوچیں کہ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ آپ کو قومی ترانہ جو ہے آپ کو اردو میں نہیں دکھا رہے, آپ کو رومن میں دیا جا رہا ہے. تو ہماری ایک بہت ہی قابل ایک ذہین ایک پی ایچ ڈی دوست ہے ہماری, کینیڈا میں ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس پہ آبجیکشن کیا, اور اس پہ ان کو باقاعدہ ان کو نوٹس بھیجا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا ہے. حالانکہ خود وہ 17 زمانے جانتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنی قومی ترانے کو آپ رومن میں لکھ کے دے رہے ہیں, تو یہ لفظ سے کچھ بن جائے گا. آپ جیون کو کیسے لکھیں گے, آپ پاکستان کو کس طرح پروناؤنس کریں گے. تو یہ اردو میں آپ بتائیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا بچے کو کہ زبان کون سی ہے. تو ہمارے نا المیہ یہ ہے کہ آپ اس زبان کو اپنے ہاتھوں دفنا رہے ہیں, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک سنگین ایک مسئلہ ہے جس پہ ارباب اختیار کو غور کرنا چاہیے. بالکل, یہ ایک ایسا چیپٹر ہے ہماری سوسائٹی کا جس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے. بہت سارے مسائل پہ دے رہے ہیں, بجلی, پانی, گیس. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک ارجنٹ ایکشن, اردو میں کیا کہیں گے ارجنٹ ایکشن کو, فوری اقدام, فوری اقدامات کی ضرورت ہے کہ جس میں اردو کو بچایا جا سکے. آپ خود بھی اردو سے محروم لگتے ہیں مجھے. نہیں وہ کچھ خاص لفظ سر, کچھ خاص لفظ نہیں یہ تو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ میری ان پیرنٹس سے بھی درخواست ہے, اور جو لوگ جاب کے لیے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں, پلیز انگلش کو ایز اے ایک لینگویج کے طور پہ لیں. ایک بینچ مارک نہیں بنا لیں کہ اگر اس آدمی کو انگریزی نہیں آتی تو اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. تو سبھی سے یہ درخواست ہے کہ انگلش کو ایز اے زبان لیں, ٹھیک ہے, کوئی ایز اے میجرمنٹ کا ٹول یا بینچ مارک نہیں بنا لیں بھائی کہ اگر یہ اس کو آتا ہوگا تو یہ بہت اچھا ہے. تو یہ فیشن بھی بن گیا نا. اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ محفل میں لگتا ہے کہ آپ بہت ہی کچھ جاہل ان پڑھ گنوار ہیں, اور سیدھی ایک بات کرنا ان کو نہیں آتی اردو میں, اور وہ باتیں کرتے ہیں انگریزی کی. تو جن کو اپنی زبان نہیں آتی وہ انگریزی میں کیا صحیح بات کرتے ہوں گے. فیوریٹ اداکارہ کون ہے انڈسٹری کی؟ فیوریٹ تو خیر بہت ساری ہیں, لیکن جو سینئر جو ہیں جیسے بشرا انصاری ہیں. بہت ہی ڈپلومیٹک جواب دیا ہے, محتاط طریقے سے جواب ان کے علاوہ. اس کے علاوہ ویسے آرٹسٹ سبھی اچھے ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی ایک بتائیں, سبھی اچھے. میں اس پہ تھوڑی سی ایک بات تھوڑی سی کنٹروورشل بات کر دیتا ہوں کہ جب آج سے 20-25 سال پہلے جب پی ٹی وی تھا نا, تو آپ کے ڈراموں پہ آپ کا پروڈیوسر ڈائریکٹر آپ کو ریہرسل کرواتا تھا, اور 5-5, 6-6, 8-8 دن 10 دن ریہرسل ہوتی تھی. اور ایک ایکٹر جو ہے نا, وہ جب تک اس کریکٹر میں پورا اترتا نہیں تھا, جب تک آپ وہ ڈرامہ سیٹ پہ شوٹ کے لیے جاتا نہیں تھا. اب چونکہ دن ہو گئے, دور ہو گئی کمرشل کا, تو اب کیا ہوتا ہے کہ جناب آرٹسٹ میں تقریباً سارے آرٹسٹ یہی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم اور بجٹ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ریہرسل کریں. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ سیٹ پہ بلاتے ہیں, ان کو اسٹوری بھیج دیتے ہیں. آرٹسٹ اسکرپٹ منگواتا ہے آپ سے کہ اسکرپٹ بھجوائیے مجھے,
اسکرپٹ سے وہ دیکھتا ہے کہ میرے سین کتنے ہیں, اس کو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کہانی کیا ہے کیا نہیں ہے. سین دیکھتا ہے میرے سین زیادہ ہیں تو اس کا مطلب میں ہٹ ہوں اس میں. وہ پڑھتا نہیں ہے, پھر سیٹ پہ آ کے وہ اس کے جب ایک سین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی سین کی اپنی لائنوں کی پریکٹس کرتا ہے, تو اس طرح وہ آرٹسٹ بن جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارے آرٹسٹ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ ان کو ریہرسل کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں. اب ہاں, اب آپ جا رہے ہیں بڑی سنگین صورتحال پہ, میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. تو لیکن پھر بھی مصطفیٰ بھائی, اگر آپ ہمارے ڈرامے دیکھیں اور ہمارے پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھیں, کیونکہ ہم مقابلہ انہیں سے کر سکتے نا, بھلے وہ چاند وان پہ جا رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن ابھی بھی ہماری ڈرامہ اسٹوری وائز, ٹھیک ہے, ایکٹنگ وائز, بہت ساری چیزوں میں ان سے بہت زیادہ بہتر ہیں. آپ کا کیا اوپینین اس بارے میں؟ بالکل صحیح ہے. ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ انڈیا سے بہت پیچھے ہے, اور جتنا پیچھے فلم میں ہے اتنا ہی ہم فلم ڈراموں میں سے آگے ہیں. ویری نائس. تو ڈرامے ہمارے سے اچھے ہیں. آپ چاہے چاند پہ چلے آؤ یا آپ کہیں بھی چلے آئیں, ہمارے ڈرامے انڈیا سے اچھے ہیں, اور یہ ایک بہت فخر کی بات ہے. بالکل. اور دوسرا آپ دیکھیں, کبھی انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ریمبو سینٹر میں وہ ڈی وی ڈی تلاش کرتے ہیں کہ فلاں سیریل بڑا ہٹ تھا, اس کی ڈی وی ڈی مل جائے گی. اچھا. ہاں, ابھی بھی جو بھی ان کو ریسورسز ہیں, کیونکہ بعض وقت آپ کو نیٹ پہ وہ اچھی کوالٹی ملتی نہیں ہے, تو وہ ڈھونڈتے ہیں پھرتے ہیں کہ فلاں ڈرامہ فلاں سیریل. اچھا, بعض ایسی ہیں جو آپ کو نیٹ پہ ابھی بھی نہیں ملتے, تو آپ کو ریمبو سینٹر ایک مین جگہ ہے. پسندیدہ رائٹر کون ہے انڈسٹری میں اپنے علاوہ؟ اپنے علاوہ مصطفیٰ ہاشمی. اپنے علاوہ کون پسند ہے جو آپ کو لگتا ہے یار یہ جو لکھتا ہے نا یہ بھی بڑا زبردست کام ہے؟ رائٹر یا آپ چلیں انسپائر کس سے ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں؟ بہت سارے رائٹر اچھے ہیں, جیسے جو میری استاد تھیں سیما غزل, وہ ان سے میں نے سیکھا اور سمجھا سب کچھ, اسکرپٹ کا فارمیٹ, چیزیں, طریقہ, وہ میری فیوریٹ رائٹر تھیں. اس کے علاوہ ویسے تو انڈسٹری میں بہت سارے, عمیر احمد بہت اچھی رائٹر ہیں. کون؟ عمیرہ احمد. اور خلیل الرحمان صاحب بہت اچھے رائٹر ہیں. کنٹروورشل ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ ان کی اسٹوری مکالمے بہت اچھے ہوتے ہیں. فصیح باری خان بہت اچھے رائٹر ہیں. مینٹر ہونا ضروری ہے آپ کی لائف میں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے, اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ جیسا آپ نے بھی نام لیا سیما غزل. اگر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نا اس سے انسپریشن کے بعد آپ نا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا ایک کریکٹر ہونا چاہیے جو آپ کا ایک خواب ہو, جو آپ کا آئیڈیل ہو, تو ضروری ہے یہ. مینٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. کیا بچپن ہی سے لکھنے کا شوق تھا مصطفیٰ ہاشمی کو, یا جب تھوڑی عمر بڑھی تو اس کے بعد یہ شوق پیدا ہوا, یا گھر سے کوئی سپورٹ ملی, یا کیا معاملہ تھا؟ میں نے جو کہانیوں کا ماحول ہمارے گھر میں تھا وہ یہ تھا کہ میرے بڑے بھائی کچھ شاعری کرتے تھے, بہن میری اخبارات میں افسانچے وغیرہ لکھتی تھیں. افسانچے؟ جی, جو چھوٹے افسانہ ہوتا ہے, چھوٹے افسانے. بڑا ہوا تو افسانہ اور چھوٹے ہوئے تو افسانچے. جی جی جی. افسانچے کیا 4 لائنوں کے ہوتے, 4-5 لائنوں کے؟ نہیں, کوئی ایک پیراگراف ہوتا تھا 15-20 لائن کا, کبھی اس سے بھی زیادہ. یہ بھی ایک فارمیٹ ہے. اب آپ کو اس پہ اب تو نہیں ہوتا یہ افسانچے, ابھی بھی ہوتے ہیں افسانچہ, ابھی بھی ادب کا ایک پارٹ ہے, اور آپ اس کو رکھتے ہیں افسانچے کو. یار یہ دیکھیں, یہ جو آج جو باتیں ہوئی ہیں نا, افسانچے, کچھ الفاظ ایسے جو پہلی بار ہمیں پتہ چل رہے ہیں, ایسی بھی کچھ چیزیں. ڈرامہ رائٹر الگ ہے, افسانہ نگار الگ ہوتا ہے. جی بالکل. یہ بھی کچھ باتیں الگ پتہ چلی. شاعر الگ ہے, نثر نگار. اور نثر نگار کون ہوتا ہے؟ نثر نگار ہوتا ہے جو کہانی لکھتا ہے, جو افسانے لکھتا ہے, جو سفر نامے لکھتا ہے, یہ نثر کہلاتی ہے. اور شاعری, جب آپ آزاد شاعری یا ہائیکو یا پابند شاعری, وہ شاعری کہلاتی ہے. اچھا, سوال اپنا وہی رہ گیا. ہاں, بچپن سے ہی شاعری. ہاں, تو کیونکہ گھر کا تھوڑا سا ماحول یہ تھا کہ میرے فیملی میں میرے بہن بھائی جو ہیں وہ کہانیاں اور شاعری کرتے تھے, بڑے لمیٹیڈ اپنی فرصت اور اپنی فراغت کے لمحات میں. اور پھر مجھے اپنی بہن کو دیکھ کے تھوڑا سا ایک انسپریشن ملی جب ان کی کہانی چھپی جنگ اخبار میں. تو میں نے سوچا کہ میرا بھی نام چھپنا چاہیے. تو چونکہ کہانیاں دماغ میں بنتی رہتی تھیں اور ڈیولپ ہوتی رہتی تھیں, تو پھر میں نے پہلی کہانی لکھی جب میں غالباً کوئی 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا, تو جنگ اخبار میں میری کہانی چھپی, پہلی کہانی. تو وہاں سے اچھی کہانی تھی نا جنگ اخبار میں. ظاہر ہے چھپنے کا اسٹینڈرڈ یہ کہ اچھا ہو تو چھپتا ہے, ورنہ چھپتا نہیں ہے. نہیں, اخبارات میں تو اور بھی تو سٹوریز چھپتی ہیں کہ وہ بچوں کی کہانی تھی, وہ کہانی بچوں کی تھی, اس لیے اور بھی تو تھا کہ یہ پکڑے گئے اور یہ اخبارات میں یہ بھی, اب تو یہی چھپتا ہے. اور کیا چھپتا ہے اخبار؟ وہ اخبارات میں نیوز ہوتی ہیں, وہ فیچر ہوتے ہیں. فیچر کی اور نیوز کی اسٹوری الگ ہوتی ہیں, جو کہانیاں بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. کیا لکھا تھا آپ نے پہلی بار؟ اب کہانی تو ایسے سچ یاد نہیں, لیکن کہانی کو بچوں کے حوالے سے تھی, جیسے کوکاف کا جن وغیرہ اور یہ دیو, کچھ ایسی کہانی تھی. کوئی دیو مالے کہانی نہیں تھی, لیکن کوئی اسی زمین کی کہانی تھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں. تو وہ کہانی جنگ میں چھپی, تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی مجھے حوصلہ افزائی میری ہوئی کہ میں اگلی کہانی پھر میں نے دی جنگ میں, وہ پھر دوبارہ چھپ گئی.
میں پھر کہانیوں سے, بچوں کی کہانیوں سے میں آیا افسانے کی طرف. میں نے افسانے لکھے جو دوشیزہ ڈائز وغیرہ زمانے بڑے ہٹ ڈائز تھے, وہ وہاں پہ بڑے بڑے رائٹر لکھتے تھے. دوشی ڈائز میں عصمت چغتائی اور رام لال اور اس طرح کے لوگ لکھتے تھے. رام لال, جی جی. یہ کون لوگ تھے بھائی؟ یار آپ اتنا احمقانہ سوال کریں گے, کہیں گے مجھے نہیں پتا. رام لال انڈیا کے ایک مشہور رائٹر تھے, اب تو انتقال ہو گیا. تو یہ اسی جنریشن کے لوگ تھے جس میں عصمت چغتائی اور. یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ مطلب 40 یا 50 1900 کب کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہاں نہیں, یہ بات ہے 1985-84 کی. تو عصمت چغتائی اس زمانے میں لکھتی تھی اور ہم اس وقت چھوٹے تھے, ظاہر وہ ہمارا بچپن تھا. ان کا وہ آخری دن تھے جب وہ افسانے لکھنا بند کیے انہوں نے, کیونکہ ظاہر افسانے تو بہت پرانے لکھ رہی تھیں وہ. تو وہ ان کے افسانے چھپتے تھے, پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ ادبی کلیکشن چھپتا تھا. تو وہ کہانیاں اور افسانے پڑھ کے پھر شوق ہوا, پھر میں نے وہاں پہ افسانے لکھے. افسانوں سے پھر میرے ناول پھر اس طرف میں چلا گیا. پھر جب 2005 میں جب چینل اسٹارٹ ہوئے تو اچھا ان دا مین وائل جب یہ کہانیاں اور افسانے چل رہے تھے تو پھر میں نے چونکہ صحافت پڑھی تھی تو پھر میں نے صحافت میں جو ہے وہ جرنلزم اسٹارٹ کیا. اور میں شوبز کی صحافت کرتا تھا, آرٹسٹ کے انٹرویو, ان کے فیچرز, ان کے آرٹیکلس یہ لکھتا تھا. تو سارے اخبارات میں, جنگ میں اور جنگ سمیت جتنے بڑے اخبارات ہیں سب میں. پھر وہاں سے جب ہمارے 2005 میں چینل اسٹارٹ ہوئے تو پھر میں نے پہلے جوائن کیا TV1. تو وہاں میں نے ایز اے کانٹینٹ مینیجر جوائن کیا, اور پھر وہاں پہ ان کے لیے میں سیریل سوپ لکھنا شروع کیا, اسٹوریز شروع کی. تو یہ میرا ایک سفر تھا کہانی سے افسانہ اور افسانے سے TV کی طرف. زبردست. جتنی بھی آپ نے یہ ابھی کام کیا, آپ نے اپنی جرنی بتائی, ساری کہانیاں عموماً میں نے جو دیکھی, آپ کی نہیں ہر کسی کی بات کر رہا ہوں, سب عشق و محبت پہ ہوتی ہیں. کیا کبھی کوئی عشق کسی کا آخری عشق ہوتا ہے, یا عشق ایک کنٹینیوس جرنی کا نام ہے جو اکثر ہوتے رہتے ہیں, یا آخری عشق بھی کوئی چیز ہے؟ اس میں آپ کو ایک منیر نیازی کا شعر سناتا ہوں. وہ تھا کہ سمٹ سکا نہ کبھی زندگی کا پھیلاؤ, کہیں بھی ختم غم عاشقی نہیں ہوتا, نکل ہی آتی ہے کوئی نہ کوئی گنجائش, کسی کا پیار کبھی آخری نہیں ہوتا. ہاں واہ, اب میں بھی شعر سناؤں گا یار. آپ کا شعر ہوگا کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو میں بھی گاؤں چھوڑ کر لاہور آ گیا. نہیں میرا یہ نہیں, میرا اچھا ہے. جان ایلیا بہت ہی خوبصورت اور زبردست, میرے پسندیدہ شاعر. مطلب ایسے شعر ہیں کہ دل کو چھو جاتے ہیں. ایک شعر ہے, یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی باہوں کا, یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی باہوں کا, وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. انٹینسٹی آپ چیک کریں, مطلب سمٹتے ہوں گے تو وہ مر جاتے ہوں گے. اب آپ دیکھیں. بالکل بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان جو ہیں, جان تو سہل ممتنع کے شاعر تھے, اور ابھی بھی سہل ممتنع مطلب یہ کہ وہ بہت آسان زبان کی شاعری کرتے تھے. ان کی زبان جو تھی وہ زبان اور بیان تھا وہ بہت سہل تھا, ہر ایک کے سمجھ میں آتا تھا. جس طرح آپ نے شعر سنا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاعری بڑی مشکل, بڑی گاڑی اردو ہوگی, بڑی ثقیل اردو ہوگی, تب جا کے شعر بنیں گے, فارسی کے جملے ہوں گے عربی ملا کے. تو ایسا نہیں ہے. تو سہل ممتنع کے شاعر تھے. لیکن آپ نے بڑا ڈاج دیا ہے میری بات کو, آپ نے بتایا نہیں کہ شعر سے کر دیا, ویسے نہیں بتا رہے کہ کوئی عشق کبھی آخری عشق ہوتا ہے یا نہیں. میں نے بتا تو دیا کہ جب منیر نیازی کا ایک تجربہ ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کی روشنی میں بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ گنجائش تو انسان میں کہیں نہ کہیں نکل ہی آتی ہے نا. گنجائش دو چیزیں ہیں, گنجائش نکل آتی ہے یا گنجائش نکالنی پڑتی ہے, یا کیا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں فریقین پر, ان کے ارادے کیا ہیں. تو آپ کہیں نکالتے ہیں اور کہیں نکل جاتی ہے. گنجائش نکل ہی آتی ہے, میں بتاؤں آپ کو. جی یہ ایسی چیز ہے کہ گنجائش نکل ہی آتی ہے. تو پھر اسی لیے کسی کا پیار کبھی آخری نہیں ہوتا. مصطفیٰ بھائی شاعری بھی کی آپ نے, کوئی اپنا؟ نہیں, اپنا کوئی شعر یاد نہیں مجھے. شاعری میں نے کی تھی بڑے ہی اوائل دور میں, جب ایک دور میں, دور شباب میں. یہ کون سا دور شباب جو ہوتا ہے وہ بالکل ایک, جب آپ کی جوانی شروع ہوتی ہے نا, اس کو آپ ٹین ایج, تو ٹین ایج کی شاعری ہوتی ہے. آپ دیکھیں ٹین ایج میں شاعری آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی دھوکہ یا کچھ محبوب چھوڑ کے چلا جائے یا کچھ ایسی بات. میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ سے, تو عموماً اسی وقت شروع کرتا ہے آدمی. نہیں, کبھی کبھی آپ کا محبوب پاس ہو تو اس کی آپ شان میں بھی شاعری کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ لازمی نہیں کہ آپ کو دھوکہ دے گیا تو آپ شاعری کریں گے. سامنے بٹھا کے شاعری کریں, بہت ہی خطرناک بات. زبردست. اچھا, کوئی اپنا شعر نہیں یاد؟ نہیں, اپنا کوئی شعر یاد نہیں مجھے. یہ جو شعر آپ نے سنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ایسے شعر جو
آڈینس سنے تو ان کے دل کو چھو جائے. یار بھی ذرا ریکال کرنا پڑے گا مجھے, میں اس کو جواب دے دوں گا اس سوال کا, تم اور کسی اور سوال پہ آ جاؤ. سر جیسے ابھی اردو زبان کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اردو خود بھی تو بہت ساری زبانوں سے مل کے بنی ہے, سنسکرت, عربی, ٹرکش, انگلش. تو اگر انگلش کہاں سے آ گئی؟ جنگل, مارکیٹ, یہ کون سے لفظ ہیں؟ اچھا کچھ لفظوں کا نا نیبل لفظ ہے نہیں نا, اس سے گلاس ہے. جنگل انگلش کا لفظ ہے, گلاس انگریزی کا لفظ ہے, اس کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. مارکیٹ بھی انگریزی کا لفظ ہے. ہاں ایسے جیسے آپ کہتے ہیں ٹیلی ویژن, اردو نہیں ہے اس کی کوئی. وہ بات صحیح, لیکن اگر ہم رومن میں بھی اردو کر رہے ہیں تو اس میں حرجی کیا ہے؟ تو جب ہم نے اس کو لشکری زبان کہا نا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی لشکری زبان میں ان کا اپنا رسم الخط موجود ہے, عربی ہے, فارسی ہے, سنسکرت ہے, ہندی ہے, تو ان کی اپنی رسم الخط ہے, موجود ہے, ان کی اپنی زبان ہے, ان کی اپنی ویکیبلری ہے, الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے. چونکہ رومن کا کوئی اپنا لفظ کوئی کریٹ نہیں کرتا, وہ تو آپ کے لفظ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. تو بطور ترجمان تو یہ زبان ہے, زبان نہیں ہے, بطور ترجمان ہے. زبان تو ہوتی ہے کہ اس کے اپنے اپنے لفظ ہوں, اپنے ذخیرہ ہو, اپنے محاورے ہوں, اپنی کہاوتیں ہوں, اپنی کہانیاں ہوں. تو اس میں کہیں پر بھی رومن کا اپنا کچھ اثاثہ نہیں ہے. رومن جو ہے وہ ایک انٹرپریٹیو طور پہ کام کرتا ہے, وہ آپ کے لفظ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے ایک ایسی زبان میں جو کوئی زبان ہی نہیں ہے. بالکل. میری ایک صاحب سے بحث ہوئی, یہ جو آج کل ہماری زبان چل رہی ہے جو کراچی میں خاص طور پہ, ادھر آئیو, کراچی ادھر آ جائیو, آئیو. میں بھی بہت زیادہ کبھی کبھاری آئیو, اسکول میں کیونکہ دوست تھے تو ادھر آ جائیو, بیٹھ جائیو. اور ایک بڑا کامن جو لفظ جو ہر ایک چھوٹا بڑا اسکول والا, کالج والا, یونیورسٹی والا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کام میں نے کرا ہے. اچھا میں اپنے بچوں کو, یہ کام میں نے کرا ہے, اس میں کیا برا ہے؟ ہاں اچھا کرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, کسی ڈکشنری موجود نہیں ہے. کیا ہے, میں نے کام کیا ہے, یہ کام میں کروں گا. کرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ہاں تو آپ ایک چیز جو میں نے یہ کام کرا, میں نے ہوم ورک کرا, ہاں تو یہ سب غلط ہے, غلط العام ہو گیا نا, اس لیے آپ کو لگتا ہے یہ کامن ہے اور صحیح ہے. لفظ کرا کوئی لفظ ہے ہی نہیں, کسی کتاب میں, کسی ڈکشنری موجود نہیں ہے. اور میرے جب بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ سر میں نے یہ کام کرا تھا, صحیح میں نے پیار کرا, یہ بھی صحیح نہیں ہے, پھر یہ تو کام ہی غلط تھا. اچھا میں نے پیار کرا, صحیح نہیں, میں نے پیار کیا, میں نے پیار کیا. جی جی, بڑی ہی زبردست نیوز ہے کہ کرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ ایسا لفظ بولتے ہیں جس کا کوئی مطلب کہیں موجود ہی نہیں ہے. برائے مہربانی آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں ہر ایک سے کہنا چاہوں گا, ماں باپ, بہن بھائی, جو گھر میں زبان بولتے ہیں, ان سب کے لیے عرض یہ کہ بھائی لفظ کرا کوئی لفظ نہیں ہے, اس کو نہ ادا کریں. لفظ کرا کوئی لفظ نہیں ہے, اور نہ اپنے بچوں کو سکھائیں. تو کیا ہے اصل مائیں بھی کہتی ہیں تم نے وہ کام کرا, یہ کام کرا. اور اس کے علاوہ ایک زبان اور ہوتی ہے ہمارے پاس, کیا ہوتی ہے کہ پیپسی پی لو, میرے بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے, اور وہ ٹیر کے نیچے پیر آ گیا, میں اتنا کوئی دور جاؤں گی, اتنا کوئی دور, اس میں کیا ابھی اتنا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اتنا اور اتنا میں فرق ہے نا. تو اچھا ادھر آ جائیو یہ اردو نہیں ہے؟ نہیں یہ بھی اردو نہیں ہے, یہ اصل میں کوئی لکھنؤ کی کسی ایریے کی زبان ہوتی تھی. کہاں کو آ رہی ہے, کہاں کو جا رہی ہے. جیسے ایک وہ شاعر نے شعر کہا تھا کہ وفاؤں کے بدلے جفا کر رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ایک زبان ہے ایک سی ایریے کے مخصوص نا, لیکن یہ آپ کی اردو کا پارٹ نہیں ہے بہرحال. لیکن اچھا میرے بھی کافی اسکول میں دوست جو یہ کہتے تھے کہ آ جائیو, کریو, یہ کام کریو, بیٹھ جائیو, ٹھیک ہے. ہاں تو میں نے کہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اردو کا پارٹ نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ آپ ایک مخصوص ایریا تک تو صحیح ہے یہ زبان, کہ وہاں آپ بولتے تھے انڈیا میں, لکھنؤ میں کوئی, جی جی, یہ آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جی جی لکھنؤ کے پاس, کیا آپ گئے تھے دیکھ سننے کے لیے؟ نہیں کیسے کہہ سکتے ہیں, مشہور بات ہے یہ. مشہور بات نہیں ہے, آپ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں, آپ کو معلومات ہوتی ہے نا. اگر آپ نے امریکہ دیکھا نہیں ہے, اگر آپ نے امریکہ دیکھا نہیں تو امریکہ وجود میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا. تو پھر اگر آپ ایک چیز آپ نے پڑھ لی ہے, ہاں تو آپ پھر یوٹیوب پہ گوگل پہ گھوم لیں دنیا, تو بغیر ویزے کے گھوم لیں گے آپ. ادھر آ جائیو, کرا یہ اردو نہیں ہے, تو اس سے اجتناب کریں. بڑی آپ نے گاڑی اردو کی, اجتناب کیجیے, صحیح فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے بھی تو کافی زبانیں مل کے کبھی کبھی شاعری کری ہے, مطلب شاعری کی ہے. اچھا شاعری کری بھی صحیح نہیں ہے, کرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, نہ کرا نہ کری, یہ کہیں لفظ یوز نہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اب تو. آپ اس مسئلے کو حل کیجیے, ویسے اس کو نکال دیجیے اس میں سے, لیکن آپ یہ تو ٹھیک کیجیے. پوری ڈاؤن لوڈنگ ہی مسئلہ میں آ گئی ہے. چلے, علامہ اقبال صاحب نے جو کام کرا ہے وہ سب کام غلط کرا ہے, شاعری کی ہے, تو وہ تو کافی ساری زبانیں ملی, کچھ فارسی میں بھی شعر تھے, مکس اردو. ہاں تو دیکھیں نا, اس میں ہر چیز کیا ہے, اگر رومن آ رہی ہے, نہیں رومن ہوگی,
حرش کیا ہے؟ میں نے کہا نا کہ ابھی حرش سمجھایا کہ رومن کوئی زبان نہیں ہے نا, عربی ان کی شاعری میں علامہ عربی اور اقبال نے- فارسی ہے, ہاں۔ عربی فارسی کی اپنی ایک لینگویج موجود ہے نا, وہ ایک لینگویج ہے. علامہ اقبال نے کوئی شعر مکس کر کے کہا یہ سب ایک زبان میں کہتے تھے شعر ان کے تو شاعری میں فارسی بھی ہے, اردو بھی ہے. اچھا آپ کی اپنی گفتگو میں ہندی ہے, فارسی ہے, سنسکرت ہے, عربی ہے, آپ یہ بات تھوڑی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں کوئی صرف خالص اردو بول رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. آپ کی زبان میں کئی زبانوں کا جو ہے نا وہ آمیزش شامل ہے, ٹھیک ہے نا, کئی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں آپ کی. تو چونکہ آپ کی ایک زبان بن چکی ہے نا, وہ اس کو آپ کہتے ہیں اردو, اور آپ کہتے ہیں لشکری زبان ہے, تو زبانوں کا کئی زبانوں کا ملاپ مل کے ایک اردو بنا ہے. تو اقبال صاحب کی جو شاعری تھی اس میں فارسی اور عربی کا, چونکہ وہ دور جو تھا, آپ بلکہ میرے دور سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کے سلیبس میں فارسی ایک الگ چیپٹر ہوا کرتا تھا ہمارے جو باپ داداؤں کے دور میں. تو وہ فارسی الگ پڑھتے تھے اور فارسی میں باقاعدہ ان کو ڈگری ملتی تھی, ایسی بات نہیں ہے. تو چونکہ اقبال اور اس کے عہد کے جو اور لوگ تھے ان سب کا سلسلہ یہ تھا کہ وہ عربی اور فارسی میں ان کو بڑا عبور تھا, تو اس لیے ان کی شاعری میں آپ کو یہ رنگ زیادہ نظر آتا ہے. ورنہ ان کی شاعری اردو میں بھی ہے, اور ان پہ زیادہ جو اثرات تھے وہ عربی, اور چونکہ لشکری زبان ہے تو اس میں ہر زبان کا لفظ کوئی نہ کوئی شامل ہوتا ہے. تو چونکہ رومن کوئی لفظ ہے نہیں ہے, کوئی اپنا لفظ ان کو ایجاد کردہ نہیں ہے, تو اس کی وہ زبان نہیں ہے. تو اس کو آپ, میں نے کہا نا, وہ بطور ترجمان تو ہے کہ آپ کو ایک کمیونیکیشن کرتے ہیں نا, آپ زبان کو اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں, سمجھانے کے لیے. وہ تو بھی گونگے بھی زبان اظہار محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں, اظہار محبت کے لیے پہلے خط, اور آج کل میسیج کرتے ہیں, آپ واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹویٹر پہ جاتے ہیں. تو ریسورسز چینج ہو گئی ہے نا. اظہار محبت کرنا ضروری ہے یا کبھی کبھی اظہار نہ کرنا بھی بہتر ہے؟ اظہار کرنا, کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں انکہی بھی ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھیں کہہ دیتی ہیں. اگر آپ کی آنکھیں صحیح ہیں تو, اگر آپ بہنگے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے پھر. لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ کہا جائے تو بہتر ہے کچھ چیزیں, یا کیا آپ کو بتائیں, کہیں یا نہ کہیں, یہ تو لفظ ہے نا, کہیں تو. ہاں لفظ تو صحیح آپ نے کہا. اچھا اب یہ ہے کہ کہا جائے یا نہ کہا جائے, ہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو موقع کی مناسبت پر ہے بھائی. اگر لڑکی اکیلے کھڑی تو اظہار محبت کر سکتے ہیں آپ, اور اگر اس کے ماں ساتھ کھڑی ہے تو آپ ارے میں کیسے کریں لڑکی گے؟ نہیں, میں ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, ان سے بھی بات کرنا, ان سے بھی آپ کو کبھی کبھی آپ ہمیشہ اس طرف. اچھا میری بات سنیں, ماں باپ سے اور بہن سے کبھی کبھی محبت نہیں, وہ تو فطری محبت ہوتی رہتی ہے ہمیشہ, وہ کبھی کبھی کہاں ہوتی ہے. وہ تو آپ کی جب آپ پیدا ہوتے ہیں. چلے آپ جس معنی میں آپ کہتے ہیں کہ کسی خاتون سے, یا کسی خاتون سے, ہم تو خاتون ہی کہیں گے, ٹھیک ہے, کسی مرد تو کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کسی خاتون سے اگر محبت ہو تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے نہ آئے گا تو بھی اظہار کر دینا چاہیے یا نہیں؟ پھر تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. ہاں نہیں, دیکھیے سر, میرا یہ ماننا ہے کہ بعد میں آپ 3-4 سال بعد یا 5 سال بعد یہ نہ سوچ رہے ہو کہ یار یہ کاش میں بول دیتا, اور بول کے بتا دو, پر دور اپنے راستے چلے جاؤ, بس ختم بات. ہاں مطلب یہ تو پھر آپ, میں نے کہا نا, یہ موقع اور مناسبت کی اور محل کی بات ہے کہ آپ کو کیا مواقع میسر ہیں اور آپ کو میں رسپانس تو کیا آ کہتا رہا ہوں ہے. کہ بھائی بتا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اپنے آگے والے کا جواب چاہے کوئی بھی ہو. اب جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, میں کہوں گا کمنٹ میں آپ لوگ یہ ضرور بولیے گا, بتائیے گا کہ اظہار کر دینا چاہیے یا آپ نہیں کریں. میں تو کہتا ہوں کہ اظہار کر دو, میری رائے یہ ہے. سر کی تھوڑی مختلف ہے. میں آپ کے اس بات کے جواب میں ایک مجھے فراز کا شعر یاد آیا ہے کہ یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی, فراز تجھ کو نہ آئیں محبتیں کرنی. تو آپ کی بات کا جواب یہی ہے کہ آپ کو تو محبت کرنی نہیں آتی ہے. تو مطلب کیا کرے آدمی پھر؟ کیا کرے آدمی محبت, مطلب کیا سیکھنی پڑتی ہے محبت, یہ کیا ہے؟ محبت ایک جذبہ ہے بھائی, وہ جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو ہے, اور نہیں ہے تو نہیں ہے. محبت ایک جذبے کا نام ہے. جی. محبت کا اظہار اردو میں زیادہ بہتر ہوتا ہے یا انگریزی میں؟ محبت تو آپ رومن میں بھی کر سکتے ہیں بھائی, کیونکہ محبت نہیں, رومن میں لوگ چلائیں گے, رومن زبان جو اٹلی میں بولی جاتی ہے, لوگ محبت کا اظہار کسی سے اردو میں کرنا چاہیے, انگریزی میں کس میں زیادہ اثر ہے؟ اگر آپ کسی ان پڑھ سے کہیں گے آئی لو یو, تو وہ بھی سمجھتی ہے آئی لو یو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے محبت کو تو ایک ہی زبان ہوتی ہے, بس آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ پہچانتی ہے, آپ کا لہجہ پہچانتی ہے محبت. اس کو زبان کی ضرورت نہیں ہے, سہارے کی ضرورت نہیں ہے زبان کی. زبردست, بڑی خوبصورت بات. مصطفیٰ بھائی, اگر کوئی شخص اپنی اردو کو بہتر بنانا چاہتا ہے, جیسے میں ہوں, مجھے نا اردو پہ وہ کمانڈ حاصل ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے میں نے کمانڈ کا لفظ بھی نہیں ہے تو میں نے کمانڈ نہیں بول دیا, نہ عبور حاصل ہے, نہ میری اردو اتنی اچھی ہے, اور مجھے اس بات پہ بالکل بھی فخر نہیں ہے. مجھے شرمندہ ہوں میں اس بات سے کہ میری اردو بالکل بھی اچھی نہیں ہے, میں اس کو بہت بہتر بنانا چاہتا ہوں. حالانکہ میری اردو بہت سے لوگوں سے بہتر ہے, لیکن میں اس کو مزید بہتر بنانا چاہتا ہوں. میرے شخص کے لیے یا کسی اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو اردو اپنی بہت بہتر بنانی ہے, وہ کیا کرے؟ اردو
بہتری کا دور آپ گزار کے آ چکے ہیں. اب آپ کو صرف اپنی اردو تھوڑی ریفائن کرنی ہے. بات یہ کہ اگر آپ بچے کو اسکول لیول سے ہی اور کالج لیول سے ہی اردو کی طرف راغب نہیں کرتے نا, تو اس سے مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر آگے جا کے اس کے لیے تمام لفظ مشکل ہو جاتے ہیں. اس کا طریقہ پہلے دیکھیں, پہلے کے دور میں ماحول تھا کہ گھر میں ایک فیملی, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. وہاں پہ باپ دادا, بڑے چچا, تایا, پھپھا, ماموں بیٹھ کے شعر و شاعری کی نشستیں ہوتی تھیں, شعر و شاعری سناتے تھے, لوگ سنتے تھے, اور بچے وہاں بیٹھ کے محفل میں ان سے سیکھتے تھے. وہ ایک مخصوص ایک تہذیب ہے جو آپ اس طرح کی محفلوں میں سیکھتے ہیں. وہ تمیز, وہ رکھ رکھاؤ, وہ آداب جو اس محفل کے ادبی ہوتے ہیں. اب چونکہ وہ محفلیں رہی نہیں ہیں, اب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں اس کو ٹیب دے دیتی ہے. وہ اس میوزک پہ, 2 سال کا بچہ بھی, اس کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے, وہ ڈھونڈ کے اس پہ کوکو چین دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کوکو چین دکھتا ہے, وہ اپنے نہیں کوکو میلن, کوکو چین تو کہاں یاد آئے گا, کہاں ریسٹورینٹ ملے کوکو گا. میلن. تو وہ جو ہے وہ بچے کو آپ نے راغب کر دیا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ماؤں کو چاہیے اپنی کوئی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, کھانا بنا رہی ہیں, کوئی پارٹیز کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ان کو یہ اپنے یہ فرصت کے جو لمحات ہیں نا, وہ اس طرح کریٹ کرتی ہیں کہ بچوں کو وہ دے دیتی ہیں. ایک کھلونا دے دیا انہوں نے بطور موبائل کھلونے کے طور پر, تاکہ اس سے انجوائے کریں. بچے کیا کتاب دیتے ہیں اردو کی کیا؟ اچھا, اس کا نقصان کیا ہے, آپ میری پہلے پوری بات سنیے. اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ بچے جو آنکھ کھلتے ہی ٹیب اور موبائل اور نیٹ پہ جاتے ہیں, ان کو ماؤں کو لمس ملتا ہی نہیں ہے. مائیں پہلے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے سلا دیتی تھیں, اپنے پہلو میں سلاتی تھیں. آج بھی کر رہی ہیں ایسا. آج ایسے بچے نہیں ہیں. وہ کارڈ میں بچہ پڑا رو رہا ہوتا ہے, جہاں زیادہ شور میں جاتا ہے اس کو ٹیب دے دیتے ہیں, کوئی ویڈیو لگا دی اس کا مطلب کہ, اور وہ دیکھ کے انجوائے کرتا ہے. یہ آپ کے ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نظریں چراتے ہیں الگ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کل ماؤں نے اپنے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیے اور بچوں کو دیکھ کے اس طرف اپنی جان چھڑا کے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں کہ چلو بچہ رو رہا ہے جی, چپ کرانے کے لیے بہانہ ہی ہے. بچہ چپ نہیں ہوتا, بچہ تو بہلانے سے چپ ہوتا تھا, پیار سے چپ ہوتا تھا. اردو سے چپ ہو جائے گا. اردو بولیں گے جب چپ ہوگا نا, آپ اردو سکھائیں گے تو بولے گا. بچے کو شروع سے ہی کیا ایسی تعلیم, ابھی وہی میں صرف جا رہا ہوں کہ آپ کے نا جو پہلا قدم ہے نا, وہی آپ کا خراب ہے. آپ نے بچے کو اس طرف سے ہٹا ہی دیا نا. بچے زبان سن کے بولتے ہیں اور سیکھتے ہیں نا. بالکل. آپ ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں, آپ نے اس کو ٹیب دے دیا, وہ اپنے گیم پہ لگ گیا, میوزک پہ لگ گیا. تو بچے ایک تو یہ کہ دیر سے بولتے ہیں آج کل. اب وہ بچے نہیں ہیں جو 3 سال میں باتیں کرنے لگتے ہیں. میرے کئی ایسے جاننے والے ہیں کہتے ہیں بچہ ہمارا بہت کم باتیں کرتا ہے, ممی پاپا چھوٹی چھوٹی باتیں. تو میں نے کہا آپ ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں. آپ ان سے بات کریں گے, بچہ جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, وہ کرتا ہے. تو آپ اس کو زبان دے نہیں رہے. آپ اس کو زبان آپ نے دے دی گیم کی, تو وہ اس طرف لگ گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے مان لیا کہ یہ آج کی ضرورت ہے اور یہ ایڈوانسمنٹ ہے. اگر ہم آج سے 30 20 50 100 سال پیچھے جائیں تو سب کچھ نہیں تھا, تو زندگی کسی اور طریقے سے گزر رہی تھی. کام کسی کے رکے نہیں تھے. جس زمانے میں گیس نہیں تھی, لوگ لکڑی بھی چولہا جلاتے تھے, ہنڈیاں بنتی تھی, کھانا کھاتے تھے, پنکھے نہیں تھے, اس کے بغیر بھی گزارا ہوتا تھا. اب ہر آسائش ہے, پنکھے سے آپ اے سی پہ آ گئے, اے سی سے آپ اسپلٹ پہ آ گئے, اس سے آپ نئی چیزوں پہ چلے جائیں گے. تو یہ تو ڈیولپمنٹ زمانے کی رہتی ہے, یہ تو زمانے کے ارتقا ہے. یہ ترقی ہر دور میں, چاہے رفتار سلو ہو پاکستان میں, لیکن دنیا بھر میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ اس سے مقابلے کے لیے آپ کے پاس آپ کے ٹارگیٹ, آپ کے ٹولز اور ہونے چاہیے نا. یہ ٹول نہیں کہ آپ نے کسی بچے کو بہلانے کے لیے آپ اس کو کھلونے کی جگہ آپ نے گیم دے دیا, وہ گیم کھیلتا رہے اور جان چھوٹ جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک بچے کو زبان سکھاؤ تو سیکھے گا, کیونکہ وہ بالکل ایک نو مولود بچے کو سب سے پہلی ذمہ داری ماؤں کی ہوتی ہے, کتاب کی ہے, نہ ماں کی گود کی, ماں باپ کی ذمہ داری. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ماں پہلی درسگاہ ہے بچے کی تربیت کے لیے, تو درسگاہیں اب بدل چکی ہیں نا. اب وہ درسگاہوں کی جگہ لے لی ہے موبائل نے اور ٹیب نے اور نیٹ نے. کوکو میلن آ گیا. تو اب آپ دیکھتے ہیں جناب, اس میں وہ اپنے مطلب کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو نا وہ لمس, وہ محبت, وہ والی فیل اور ویسی ملتی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں بچے ہم سے اٹیچ نہیں ہوتے ہیں. اٹیچ بچے کیسے ہوں گے کہ جب آپ نے ان کو اٹیچ کیا ہی نہیں بچپن سے. دنیا بھر میں ایک جو نظام ہے کہ وہ بچوں کو ایک ایج سے الگ کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جن کی اپنی پرائیویسی ہے, ہماری اپنی پرائیویسی ہے. اس وقت بھی ایک بچہ اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہے, گورے کا بچہ بھی. ایسی بات نہیں ہے. میں نے کئی ایسی کہانیاں سنی ہیں USA میں کہ وہ بچہ دروازہ پیٹتا رہتا ہے, اور مائیں دروازہ نہیں کھولتی ہیں کہ یہ کچھ دن میں یوز ٹو ہو جائے گا اور اپنے روم میں چلا جائے گا. یہ تو وہ ان کا خیال ہے کہ یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے. لیکن جب آپ ماں اور باپ کو لمس نہیں ملتا بچے کو, تو اس کو وہ والی فیل بھی نہیں ملتی. پھر آپ توقع رکھتے ہیں بچے ہم سے وفادار نہیں ہیں, بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں, بچے ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو شکایتیں بعد میں جنم لیتی ہیں کیونکہ آپ نے وہ تربیت میں کمی چھوڑی ہے. بالکل. تو میرا خیال یہ ہے کہ جناب اب اسکول لیول سے اور گھر سے, پہلی تربیت کا تو آپ کی گھر ہے نا, آپ گھر سے بچے کو سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اسے ایک طور طریقہ دیتے ہیں, ایک زبان دیتے ہیں. اگر آپ وہ زبان نہیں دیں گے تو وہ زبان نہیں سیکھے گا. آپ اس کو سکھاتے ہیں انگریزی کی گٹ پٹ, بڑے فقریہ,
وہ کہتے ساتھ چلو، کہتے نہیں لیٹس گو، تو سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا تیر مار لیا کہ ہم نے اس کو لیٹس گو سکھا دیا تو بچہ ساتھ چلے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ پہلے گھر سے تربیت کریں، بچے کو زبان سکھائیں، اس زبان کو لے کے آپ آگے چلیں. پھر آپ اسکول میں یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی ہمارے بچے کو انگریزی زبان سیکھ رہا ہے، جو اس کی مادری زبان ہے، جو قومی زبان ہے، کم از کم وہ تو اس کو آنی چاہیے. تو اس کے لیے ہر حال میں آپ کو اسکول لیول سے آپ کو بچوں کے لٹریچر پڑھانا چاہیے. چھوٹی کہانیوں میں الف للہ کی کہانیاں، دیو مالے کی کہانیاں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ بچہ ان کہانیوں سے ریلیٹ کر کے اور ان سے محبت کر کے کہانی کو پڑھنے کا شوق پیدا کرے. اور جب تک کہانی میں شوق پیدا ہوتا ہے تو پڑھنے سے راغب ہو جاتا ہے. آپ اس کو پڑھنے کی طرف راغب نہیں کریں گے تو وہ آگے پڑھنے کا شوق پیدا نہیں کرے گا. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. بہت ہی زبردست باتیں ہوئیں، بہت سی نئی معلومات میں ہمارے اضافہ ہوا، اور امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ لوگوں نے سنی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے. اسی امید کے ساتھ کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمیں ہی اسی کو بچانا ہے، ہم ہی کو اس کو فروغ دینا ہے، اور ہم ہی کو اسی پروان چڑھانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.